نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ قابل تکریم محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا افتخار اللہ مصباحی صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت وانجا واڑی سنی حنفی مسجد میں سال کی آخری تاریخ کے اختتام سے پہلے حاضر ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد نئے سال کا انگریزی کے اعتبار سے تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے اندر 31 نائٹ منانے کے مختلف طریقے ہیں، اور زیادہ تر دنیا کے لوگ 31 نائٹ اپنے دامن میں گناہوں کے دھبوں کے اضافے میں گزارتے ہیں، لیکن ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ آج میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ایک سوچ کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، تم کہہ دو کہ گندا اور ستھرا دونوں برابر نہیں۔ اللہ عز و جل نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ گندا اور ستھرا دونوں اکول کبھی نہیں ہو سکتے، اور شاید ہی انسان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو
جو دونوں کو برابر تصور کرتا ہو۔ ہر شخص گندے کو گندا ہی مانتا ہے اور ستھرے کو ستھرا ہی مانتا ہے، لیکن دنیا کے اندر سوچ کا فرق ہے۔ دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کسی کے لیے گندی ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہ چیز گندی ہو، اور ایک چیز کسی کے لیے ستھری ہو تو دوسرے کے لیے بھی ستھری ہو، یہ ضروری نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ شراب بہت سارے لوگ پیتے ہیں، پینے والوں کے نزدیک یہ شراب پینا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ بات شراب کی آئی تو میں اسی ممبئی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے ایک دوست امریکہ میں رہتے ہیں، بڑے دیندار لیکن ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، لکھنؤ کی سائیڈ کے رہنے والے۔ اتفاق سے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے کوئی پڑھی لکھی بچی کی تلاش میں نکلے، تو ان کو پتا چلا کہ 7 بنگلے کی سائیڈ کے اندر، ورسووا کی سائیڈ کے اندر کوئی اچھی فیملی ہے، اچھی سے مراد پڑھی لکھی بچی ہے، اور عمر کے اعتبار سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے، سملر ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی کوالیفائیڈ تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، تو رشتہ بھی اسی اسٹیٹس کا وہ تلاش کر رہے تھے۔ بہت زیادہ ڈیپ میں وہ نہیں گئے تھے کہ گھر کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے یا سچویشن کیا ہے، لیکن چونکہ دین ان کی زندگی میں تھا، اس وجہ سے وہ شراب وغیرہ سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن جب اس مسلم بچی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اس بچی کی ماں نے لڑکے کی ماں سے پوچھا آپ کون سی ڈرنک لیں گے، تو وہ سمجھے کہ تھمس اپ، پیپسی یا جوس وغیرہ کی بات کرتی ہوں گی، تو انہوں نے کہا جو بھی آپ پیش کریں۔ نہیں، بولے آپ کیا پئیں گے، بیئر پئیں گے؟ اس قسم کی شراب کی قسمیں گنانا شروع کی۔ یہ سننا تھا کہ وہ 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم بہت مہذب ہے، اور ابھی ہماری قوم کے اندر بہت شائستگی ہو سکتا ہے، جن کا تعلق اللہ کے گھر سے یا علماء سے یا دین سے ہے، وہاں تو کچھ دینی رمق پائی جائے گی، ورنہ میرا اپنا تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ سے میں فلائٹ میں آ رہا تھا، تو وہاں سے ایک مسلم فیملی چڑھی جو بہت مالدار تھی، پورا راستہ پکچر دیکھتے ہوئے ممبئی پہنچے۔ یہ حال ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اب مسلمان کہلانے والوں کی زندگی کے اندر دین کمپلیٹلی موجود ہے، بلکہ پوش ایریے میں جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو وہ دین کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ملیں گے، اور کوئی دینی احکام ان کے کانوں تک پہنچایا جائے تو ان احکام پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دولت کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے اور چور ہو جانے کی وجہ سے وہ مذہبی رہنماؤں کو کہیے یا مذہب پر عمل کرنے والوں کو دنیا کا گھٹیا اور بیکورڈ انسان تصور کرتے ہیں۔ تو بہت ساروں کے نزدیک شراب اچھی چیز ہے، اسے پیتے ہیں، اسے پیش کرتے ہیں،
لیکن وہ مسلمان جن کا تعلق دین سے اور علماء سے اور مسجد سے ہے، وہ آج بھی شراب کو اچھی چیز نہیں سمجھتے، بری سمجھتے ہیں اور خبیث سمجھتے ہیں۔ شراب پینے والا بھی برا، پلانے والا بھی برا، بیچنے والا بھی برا، خریدنے والا بھی برا، اٹھانے والا بھی برا، رکھنے والا بھی برا، نچوڑنے والا بھی برا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ نے خبیث کہہ دیا ہو وہ طیب کے برابر ہو سکے۔ خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف شراب اور پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر خبیث اور طیب کو دیکھیں گے تو انسان کے اندر بھی خبیث طبیعت کے ملیں گے اور طیب طبیعت کے ملیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ انسانوں میں بھی خبیث ملیں گے، مرد میں بھی خبیث ملیں گے، عورتوں میں بھی خبیثات ملیں گی، تو خبیث بھی ملیں گے اور طیب بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن کبھی خبیث اور طیب دونوں اکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ گندا بہرحال گندا اور طیب بہرحال طیب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زمین میں بھی خبیث زمین ہے اور زمین میں بھی طیب زمین ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، جو پاک زمین ہے وہ سبزہ اگاتی ہے، جو پاک زمین ہے وہ سبزہ اگاتی ہے، اور جو گندی زمین ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو خبیث زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر کانٹے دار درخت، کانٹے اگاتی۔ تو زمین میں بھی خبیث ہے اور زمین بھی طیب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کے اعتبار سے دیکھیں تو مال کے اندر بھی، چیزوں کے اندر بھی آپ کو گندی بھی چیز ملے گی اور طیب بھی چیز ملے گی۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ شاید کہ آپ کی زندگی کو تھوڑا ٹچ کر کے آپ کی سوچ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دے۔ مال کے اندر، چیزوں کے اندر بھی گندی چیز بھی ہے اور طیب چیز بھی ہے۔ اب انسان کی سوچ کیا ہے؟ آپ اور ہم سب کی سوچ کیا ہے؟ اور ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے کیا ہیں اور کرنا کیا چاہیے، اس کو قرآن اجاگر کرتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو خبیث ہے اسے اللہ کے نام پہ نہ دو، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم اس کو پکڑنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ سڑا ہوا کھانا اللہ کے نام پہ دے دو، پھٹا پرانا اللہ کے نام پہ دے دو، جو ہمیں پسند نہیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ نہ دو، اس لیے کہ اگر یہ گھٹیا چیز تمہیں دی جائے
تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے الا ان تغمضوا فیہ، ہاں نظر بچا کر، چھپ کر کے، نظر بچا کر کے، بے توجہی سے، ارے یار تو چلو ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز، لیکن خوشی سے تم قبول نہیں کرو گے۔ جیسا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کوئی روڈ پہ بیکنے والا پرفیوم لا کر کے دے دے، ارے بھائی اپنی آپ کے پاس رکھیں، لیکن اگر کوئی اجمل کا قیمتی عطر لا کر کے دے دے یا مدینے کا کوئی عود لا کر کے دے، ارے بہت اچھا ہے، تو آپ تو اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو اور اللہ کے نام پر وہ چیز دے رہے ہو جو آپ کو اور ہم کو پسند نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں بھی دو، تو کیا دو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے نام پر تم دو، جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر نہیں دو گے نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ۔ تو مال میں بھی خبیث مال، چیز میں بھی خبیث چیز، مال میں بھی طیب اور چیز میں بھی طیب، زمین میں بھی طیب، زمین بھی خبیث، یہ ساری چیزیں قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے بیان فرما دی۔ اب جو بات سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمان کی سوچ بدل رہی ہے۔ کس طرح سے بدل رہی ہے؟ گناہ کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے گناہ کی طرف، برائیاں کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے برائیوں کی طرف، غلط رسومات ادا کرنے والوں کا سیلاب دیکھا، چل پڑے اس طرف۔ اور اب تو یہ کہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں مولانا اس کے بغیر تو آج کے دور میں چارہ ہے ہی نہیں، یہ کرنا ہی پڑے۔ اب گناہ پھیل رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ باپ اگر بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا تو یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بیٹی تیرے لیے ہم نے یہ لڑکا پسند کیا ہے، تیری کیا رائے ہے، بلکہ اتنا ہی کہہ دیتا تھا بیٹا ہم کو ایک اچھا لڑکا مل گیا اور تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بیٹی گردن جھکا لیتی، باپ قبول کر لیتا، بیٹی کی رشتہ ہو جاتا۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ حالات بدل گئے، کثرت خبائث بڑھ گیا، گناہوں کا سیلاب بڑھ گیا، اور آہستہ آہستہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ برائی پیدا ہو الا ماشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ اب بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو باپ بیٹی سے پوچھتا ہے یا ماں کے ذریعے پوچھواتا ہے بیٹی اگر کہیں تیرا کوئی چکر بکر ہو تو پہلے سے بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاں کہتے ہیں اور بعد میں تیرا دل ادھر نہ ہو۔ اب کھل کر ماں پوچھ رہی ہے، کھل کر باپ پوچھ رہا ہے۔ یا اگر بچی سے پوچھا جائے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں میرا ارادہ ادھر نہیں ہے، میرا ارادہ فلاں جگہ پر ہے، اور اب اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں بتاؤں، مائیں بچیوں سے کہتی ہیں بیٹا ہر لڑکے سے دوستی مت کرنا، ذرا دیکھ لینا کمانا دمانا اس کا ٹھیک ہے، گھر بار وغیرہ ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فٹیچر کے ساتھ تو نے اپنی دوستی قائم کر لی اور بعد میں تیری زندگی برباد ہو۔ تو اب لڑکی تلاش کرتی ہے کہ کوئی پیسے والا مل جائے تو اس کو ہم پھنسائیں، اور پھر استعمال ہو کر کے وہ بچہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ بچی کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں، کثرت خبائث میں آپ کو بتا رہا ہوں، انگیجمنٹ ہو گئے، رشتہ طے ہو گیا، تو اب لڑکے لڑکی شادی سے پہلے شاپنگ کے لیے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، پرکھ لیں، مزاج سمجھ میں آ جائے۔
اور اسی مزاج سمجھنے کے اندر شادی کی تاریخ جو طے ہو جاتی ہے وہ تاریخ کے آنے سے پہلے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سچویشن. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک پہلو میں نے بتایا کثرت کا. اب دوسرا پہلو دیکھیں. آدمی چوری کر کے، ڈرگز سپلائی کر کے، جوے کے اڈے چلا کر کے، لوگوں کا پیسہ کھا کر کے اگر وہ مالدار ہے تو اس کے ہاتھ سے ریبن کٹوائی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. آدمی نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا ذریعہ کون سا ہے، یہ مالدار کیسے بنا. ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ڈے بائی ڈے اگر آپ دیکھیں تو زنا بھی بڑھ رہا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وکلا کی، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں کالج اور یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں کی، تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ حال ہو چکا ہے. اس حد تک برائیاں پھیل گئیں. ماں خود دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے کہ اس کی بیٹی اس کے دوست کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کے کالج جا رہی ہے، بلکہ اس دوست کو فون کر کے ماں خود کہتی ہے میری بیٹی کو بھی کالج لے کے جانا. لڑکا لڑکی کوئی رشتہ نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پکنک پہ جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب جا رہے ہیں، ساری برائیاں ہو رہی، کوئی پابندی نہیں، کوئی چیز نہیں. اب یہ کثرت خبائث جب اسے آج کا انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اب تو پوری دنیا میں یہ سب چل رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. اگر ہم آج کے دور میں یہ سب نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے اندر باوقار قوم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چل نہیں سکیں گے. تو اسے قرآن نے ہائی لائٹ کیا اور واضح فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تجھے خبیث کی کثرت حیرت میں ڈال دے، تجھے تعجب میں ڈال دے، اور تو دیکھ کہ برائی کی کثرت ہو چکی، گندگی کی کثرت ہو چکی، اور یہ برائیاں اتنی پھیل چکی، تو تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تو کثرت خبائث کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل، بلکہ تیری ذمہ داری یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا رہے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ ذہن کے اندر رہے. حق پر قلیل بھی اگر ہیں تو وہ کثرت پر بھاری رہیں. میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، تھوڑا سا گاڑا موضوع ہے لیکن فکری اصلاح آج کرنا بے پناہ ضروری ہے. حق پر اگر کم لوگ رہیں گے اور غلط راستے پر زیادہ بھی لوگ رہیں تو کبھی زیادہ والے غالب نہیں آ سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان یکم منکم صابرون منکم صابرون یغلب مئتین، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر بھاری پڑ جائے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ان یکم منکم 20 صابرون یغلب مئتین. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. خبیث کے پیچھے مت دوڑو، گناہ کرنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، برائی کرنے والوں کے پیچھے مت دوڑو. یہ نہ دیکھو
کہ ساری کائنات جس طرف چل رہی ہے وہ گناہوں کی طرف چل رہی ہے تو ہم بھی اس طرف چلیں. قرآن کہتا ہے نہیں، اگر چلنا ہے تو جو دعا تم نماز کے اندر کرتے ہو اسی دعا کو سامنے رکھ کر کے چلنے کی کوشش کرو. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دنیا کوشش کر رہی ہے برائی کو پھیلانے کی، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ننگے پن کو پھیلایا جا رہا ہے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں، حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ زنا، لواطت، اس میں اچھے اچھے لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعضا کل بروز قیامت بارگاہ سمدیت کے اندر گواہی دیں گے. اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لے گا. ہمیں راستے دکھا دی اللہ عز و جل نے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. برے راستے سے بچو اور سیدھے راستے پر چلو. آج کی رات میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ 31st نائٹ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا شاید آپ کو نہیں معلوم. 31st نائٹ کے اندر دینی محفل سجانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1986 یا 87 کی بات. منارہ مسجد کے باہر ہم کھڑے تھے. اس وقت ہماری عادت تھی کہ رات کے وقت ہم نکلتے تھے اور ادھر ادھر بھٹکنے والوں کو چائے کی دعوت دیتے تھے، ہوٹل میں لے جاتے تھے. ہندوستان ہوٹل آج بھی ہے، وہاں چائے پلاتے تھے اور اسی دوران ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہمیں معلوم تھا اس زمانے میں 31st نائٹ کو لوگ جو ہے گیٹ وے آف انڈیا جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں. تو ہم نے پلان بنایا چند لڑکوں نے کہ اپنے منارہ مسجد کے پاس کھڑے رہیں اور یہ شراب اور یہ جوے اور یہ سب عیاشی کرنے جانے والوں کو روکیں. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ رب العالمین آج پورے ہندوستان کے اندر 31st نائٹ کو کوشش کی جاتی ہے کہ مسجدوں میں مسلمانوں کو انگیج کر دیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ تب سے سلسلہ شروع. اس وقت آپ کتنی تعداد میں، بڑی تعداد طلباء کی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد بند سنور کر اس وقت گیٹ وے پر اور ریکلیمیشن پر ادھر ادھر جاتے ہیں. کیا کریں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے. اور جو نہیں جاتے وہ کیا کریں گے؟ 12 بجے کا انتظار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے کریں گے. ذرا دیکھیں نئے سال کا آغاز کیسے ہو رہا ہے. کیا کمایا آپ نے گزشتہ سال کے اندر؟ کتنی ترقی کی آپ نے؟ کیا علمی اور عملی اعتبار سے آپ نے اپنا گراف اونچا کیا؟ معاشرے کے اندر آپ نے کتنی ترقی حاصل کی؟ کتنا وقار آپ نے بنایا؟ تو پتہ چلے گا کہ زوال کی طرف تو ہم گئے، ترقی کی طرف تو نہیں گئے. اور پھر یہ چیزیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ 12 ربیع النور کیا کوئی یہودی مناتا، عیسائی مناتا نظر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ 31st نائٹ کیوں منا رہے ہیں؟ کیوں منا رہے ہیں؟ حالت نماز کے اندر دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اور اسی کے راستے پر چل رہے. تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا یا تھوڑی سی عزت کیا مل گئی، آج کا مسلمان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. آج کا مسلمان برائیوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے.
مسلمان خبیث کام کرنا مسلمانوں کو چاہیے، وہ خبیث سے بچے اور طیب کو اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ طیب کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل پاک رہنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشور کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، تو آپ جانتے ہیں صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے حضور نے فرمایا آئندہ سال ہم اگر رہے تو ایک روزہ اور رکھیں گے۔ سرکار تو چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، طریقہ ان کا نہ اختیار کرو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اتنا ڈر تھا امت کے سلسلے میں کہ یہ امت یہود و نصارہ کی پیروی کرتے 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 اس حد تک نکل جائے گی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوراخ بھی ہو اس طرف بھی اگر یہود و نصارہ جاتے ہوں گے تو مسلمان ادھر چلا جائے۔ آج ہم نے کس چیز کے اندر ان کی پیروی نہیں؟ لباس، کھانا پینا، کھانے پینے کا انداز، یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا اور یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے معاملات کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کا سرکار نے حکم دیا۔ سلام کے سلسلے کو دیکھ لیں، تہذیب و تمدن کے سلسلے کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی پیروی کا حکم دے کر طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ خوشی منانا ہے، کس بات پر خوشی منائیں؟ کس بات پر؟ قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، مسلمان ہونے پر خوشی مناؤ، سرکار کی میلاد پاک پر خوشی مناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کیا بات ہوئی کہ جو قوم آپ کو تباہ کر رہی ہے ان کے دنوں کے اندر آپ خوشیاں منانے کے لیے، اور خوشی کیا؟ گناہ، شراب، عیاشیاں، نظر بازیاں، بدکرداریاں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو۔ بس ایک چیز، ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھو۔ آج اگر ہمیں ڈاکٹر کہہ دے ان چیزوں سے بچو تو اس کی بات کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے دسیوں سال سے ہماری اس کی عادت رہی ہو، لیکن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، چھپے گناہ بھی چھوڑ دو اور کھلے گناہ بھی چھوڑ دو۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم سب کی بات ماننے کو تیار ہیں، رب کی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر یہ جو ہمارا حال ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ ہماری تباہیاں ہمیں خود اس بات پر متوجہ ہونے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ذرا اپنی تباہی کے اسباب پر غور کر لو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اگر تم عقل والے ہو
اور کثرت خبائث کو دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے اور تم تعجب میں پڑھ رہے ہو، تو اس میں تعجب میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طیب کو دیکھو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اللہ سے ڈرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا، بربادی کی وجہ کو اس نے اجاگر کیا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ انہوں نے صرف اپنی عقل سے نہیں، قرآن سے اخذ کیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ساری مصیبتوں کی وجہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے احکام کی پیروی نہ کرنا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ تو آج اپنی سوچ کو بدلو، یہ نہیں کہ لوگ گناہ زیادہ کر رہے ہیں، پڑھے لکھے گناہ زیادہ کر رہے ہیں، دانشور گناہ زیادہ کر رہے ہیں، مالداری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ تمہیں اگر تعجب میں ڈال دے تو تمہیں تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو حق کیا ہے، طیب کیا ہے، چاہے طیب ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ 1000 لیٹر شراب سے بہتر ہے، اس لیے کہ طیب کو اللہ پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو گناہ والوں کے پیچھے نہ دوڑو، برائیوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ سب 31 نائٹ مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں، مت دوڑو۔ بس یہ دیکھو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، پیروی کی، اور ہم دنیا کے بہکاوے میں آنے کی بجائے حق کے راستے کے مسافر بنے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ بلکہ اگر میں عقیدتاً یہ کہوں اور حقیقتاً بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا 1000 کوشش کر لے، لیکن حق کے راستے پر چلنے والے کے لیے کامیابی خود اس کے قدموں تک آ جاتی ہے اور اس کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ بس ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ کثرت کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو، سچائی کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے اور پروردگار انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور پروردگار جل جلالہ ان کے راستوں پر چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔